سورۃ النمل مکیہ. نمل عربی میں چونٹیوں کو کہتے ہیں، چونٹی. اس سورہ مبارکہ میں اس چونٹی کا ذکر ہے جس کے کلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سماعت کیا. اس مناسبت سے اس کا نام ہے سورۃ النمل. مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 27 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 48 ہے، 48. اس میں 93 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. طاسین حروف مقطعات. اللہ ورسولہ اعلم بمرادہ، اللہ اور اس کے رسول اس کی مراد زیادہ جانتے ہیں. تلک آیات القرآن، یہ قرآن کی آیتیں ہیں. وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں. ہدن ہدایت ہے، وہ بشرا اور بشارت ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے. کون سے مومنوں کے لیے بشارت ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم رکھتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تقریباً 700 جگہوں پر قرآن پاک میں نماز کا ذکر ہے. نماز بہت اہم ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے لکھا کہ جو ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر قضا کرنے کا عادی ہے، اس کی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، اسے کوئی وظیفہ فائدہ نہیں دیتا. تو اگر آپ چاہتے ہیں وظائف کما حقہ فائدہ دیں اور دعا جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے قبول ہو جائیں، تو نمازوں کی پابندی کریں. اور یہ بھی فرمایا جو اچھی طرح وضو کرے اور اچھی طرح نماز پڑھے، پھر جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو نماز کے لیے وقت نکالیں. یہ نہ کہ جلدی جلدی آپ نماز ایک بوجھ سمجھ کے اس سے فارغ ہو جائیں. اطمینان سے وضو کریں، اطمینان سے نماز ادا کریں. یہ نماز انسان کی زندگی میں انقلاب لا سکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اگر ہم سچے نمازی بن جائیں، ظاہری اور باطنی آداب کے مطابق صحیح نماز ادا کریں، تو انشاءاللہ دل نور قرآن پاک سے منور ہو جائے گا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے. مراد یہ ہے کہ ان کے دل ایسے خراب ہو گئے ہیں کہ برے کام کر کے وہ خوش ہوتے ہیں، برائی کو وہ برائی نہیں سمجھتے. فہم یعمہون، پس وہ بھٹک رہے ہیں. اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے. وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، بے شک ضرور بضرور آپ پر قرآن پڑھا جاتا ہے حکیم علیم پروردگار کی طرف سے. یعنی یہ قرآن اللہ نے نازل کیا جو حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہے. اور یہ کلام قرآن مجید فرقان حمید یہ بھی حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. اذ قال موسیٰ لأہلہ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا، جب آپ مدین سے حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مصر کی طرف آ رہے تھے، سخت سردی تھی، آپ نے دور ایک آگ دیکھی. انی آنست نارن، بے شک میں نے آگ کو دیکھا ہے. سآتیکم منہا بخبر، راستہ بھول گئے تھے، فرمایا ان قریب میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی راستے کی خبر لے کر آتا ہوں.
او آتیکم بشہاب قبس، یا میں تمہارے پاس ایک چمکتی ہوئی چنگاری شعلہ لے کر آتا ہوں. یہ مراد یہ ہے کہ میں کوئی آگ کا ٹکڑا لے آؤں، کوئی لکڑی ایسی لے آؤں جس میں آگ جل رہی ہو، یہاں پر آ کر ہم آگ جلا لیں، کیونکہ سردی بہت تھی. لعلکم تصطلون، تاکہ تم سردی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو آگ پر گرم کرو. تصطلون کے معنی ہوتا ہے تاپنا، جیسے سردی کے اندر آگ پر ہاتھ گرم کیے جاتے ہیں. فلما جاءها نودیا، پھر جب آپ اس روشنی کے قریب پہنچے آپ کو ندا دی گئی، انبورکا من فی النار ومن حولہا، بہت برکت والا ہے وہ جو اس آگ کے قریب ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ارد گرد جو فرشتے وہاں موجود ہیں سب بڑے بابرکت ہیں. وسبحان اللہ رب العالمین، اللہ جو کہ رب العالمین ہے اسی کے لیے ساری پاکی ہے. یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انہو انا اللہ العزیز الحکیم، بے شک میں ہی اللہ غالب حکمت والا ہوں. وَأَلْقِ عَصَاكَ، آپ اپنے عصے کو زمین پر گرا دیں. فلما، پھر جب رآہا تہتز، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصے کو لہراتا ہوا دیکھا، کأنہا جان، گویا کہ وہ سانپ ہے، یعنی جب وہ سانپ بن گیا اور اتنا بڑا اژدہا، وَلَّا مُدْبِرًا، تو آپ نے پیٹھ پھیر دی. وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور مڑ کر نہ دیکھا. یا موسیٰ لا تخف، ہم نے فرمایا اے موسیٰ آپ نہ ڈریں. انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے پاس رسولوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا. تو رسول تو نیک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں خوف کنہیں ہے؟ الا من ظلم، خوف تو انہیں ہوگا جو ظلم کریں، گناہ کریں. ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر وہ برائی کے بعد نیکی کو حاصل کر لیں، یعنی اگر توبہ کر لیں، گناہگار بھی توبہ کر لے، فإنی غفور الرحیم، پس بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالیں. آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر بائیں ہاتھ کی بغل کے نیچے رکھا اور بایاں ہاتھ ملا دیا، جس سے دایاں ہاتھ دب گیا. پھر فرمایا کہ اسے آپ باہر نکالیں. تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ ہاتھ نکلے گا سفید چمکتا بے عیب، تو یہ چمکتا اور روشن ہو جاتا. فی 9 آیات، یہ دونوں چیزیں 9 نشانیوں میں ہیں. 9 عربی میں 9 کو کہتے ہیں. تو آپ کو جو 9 معجزات دیے گئے، ان 9 معجزات میں سے یہ بھی ہیں 2. اس کے علاوہ آپ کو یہ معجزات دیے گئے کہ جب آپ پتھر پر عصا مارتے تو اس پتھر سے 12 چشمے نکل جاتے. جب آپ نے سمندر پر عصا مارا تو وہ 12 راستوں میں تقسیم ہو گیا. اس طرح کے 9 معجزات آپ کو عطا کیے گئے. الی فرعون و قومہ، فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف آپ جائیے. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک یہ لوگ فاسق قوم ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں. فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، پھر جب ان کافروں کے پاس یعنی فرعونیوں کے پاس ہماری آیتیں آئیں، مبصرۃ
ایسی آیتیں ہیں جو آنکھوں کو کھول دینے والی ہیں، جسے دیکھ کر ہر شخص یہ قائل ہو جائے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ قالوا ھذا سحر مبین، اس موقع پر ان لوگوں نے جھوٹ کہا اور وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ وجاحدوا بہا، انہوں نے ان آیتوں کا انکار کیا۔ واستيقنتها انفسهم، حالانکہ ان کے دل انہیں تسلیم کر رہے تھے، یعنی وہ مانتے تھے کہ یہ سچی نشانیاں ہیں اور یہ سچے رسول ہیں، مگر پھر بھی انہوں نے اقرار نہ کیا اور وہ ایمان نہ لائے۔ ظلما وعلوا، گناہ کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے انہوں نے انکار کیا۔ فانظر، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، فساد کرنے والوں، گناہ کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لوہا لیتے تو موم کی طرح نرم ہو جاتا، آپ لوہے کا لباس بناتے، آپ جب تسبیح کرتے پہاڑ آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے، پرندے جمع ہو جاتے، درندے جمع ہو جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں کی تمام بولیاں، جنات اور تمام جانوروں، کیڑے مکوڑوں کی بھی بولیاں آپ کو سکھائی گئیں۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ دونوں بولے اسی اللہ کے لیے تمام خوبیاں ہیں جس نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی، اکثر مومنین پر اللہ نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی، ہمیں وہ علم اور وہ حکومت اور وہ طاقت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ اس ملک کے بادشاہ ہیں۔ واو زبر وا کے معنی اور، وارثا سلیمان، سلیمان علیہ السلام وارث بنے داؤد علیہ السلام کے، پھر آپ ملک کے بادشاہ ہوئے اور پھر آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت دی گئی۔ وقال، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، علمنا منطق الطیر، اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز دی گئی۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ ضرور کھلا فضل ہے، رب العالمین کا کرم ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکروں کو جمع کیا گیا، جنات میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے۔ یہ لاکھوں کی تعداد میں پرندے، انسان اور جنات جمع ہو گئے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس وہ روکے جاتے تھے، یعنی پہلے جب سب جمع ہو گئے تب تک کسی کو چلنے کی اجازت نہ تھی، جب سب جمع ہو گئے تو آپ کے تخت پر سوار ہوئے اور پھر یہ تخت ہوا میں اڑنے لگا، اور آپ وہ فاصلہ کہ جو کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر 1 مہینے اور ایک روایت میں 3 مہینے تک دوڑتا رہے تو جو فاصلہ طے کرے وہ آپ چند گھنٹوں میں وہ فاصلہ طے کر لیتے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ آپ کا یہ قافلہ جو اڑ رہا تھا چونٹیوں کی وادی کے اوپر پہنچا۔ اب گو کے اوپر تھا لیکن وہاں پر آپ کو اترنا تھا، اب یہ قافلہ نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ قالت نملۃ، اس وقت آپ زمین سے 3 میل کے فاصلے پر تھے۔ چونٹی نے کہا، جو کہ چونٹیوں کی ملکہ تھی، اور مفسرین فرماتے ہیں وہ لنگڑی بھی تھی،
اس نے کلام کیا، اپنی تمام چونٹیوں سے کہا، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، تم اپنے گھروں میں یعنی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کریں گے، اس حال میں وہ کچل دیں کہ انہیں شعور نہ ہو، تم چھوٹی چھوٹی انہیں نظر نہ آؤ، اس لیے تم جلدی جلدی اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے پر چونٹی کو بھی دیکھ لیا، اس کی گفتگو کو بھی سن لیا اور اس کے کلام کو بھی سمجھ لیا۔ اب بتائیں اگر چونٹی ہمارے ہاتھ پر تو کیا ہمارے کان کے اندر گھس جائے تب بھی ہمیں اس کی کوئی گفتگو سنائی نہیں دیتی۔ تو نبی کی طاقت کو اپنی طاقت پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، ان پر اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں وہ طاقتیں دیتا ہے جس پر ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ یہ تو سلیمان علیہ السلام کی طاقت ہے، اور جو سلیمان علیہ السلام کے بھی سردار ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شان تو تمام نبیوں سے بلند و بالا ہے۔ آپ تو زمین پر رہ کر 7 آسمان کو دیکھتے، عرش کو دیکھتے، اور کبھی کبھی فرماتے میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ کافر اسی لیے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے نبی کے مقام کو نہ سمجھا، اپنے جیسا ہی سمجھا۔ تو نبی اور رسول ظاہری طور پر انسانوں پر جو مبعوث ہوتے ہیں تو ظاہر میں دیکھا جائے تو انسان کا جسم اور نبی کے جسم میں مماثلت ہوتی ہے کہ ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں، مگر ان کی آنکھ اور ہماری آنکھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، ابھی ایک پتھر گرا ہے جو جہنم میں گرا ہے، یہ 70,000 سال پہلے جہنم کے کنارے سے گرایا گیا تھا، اب جا کر یہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے، یعنی جہنم کی گہرائی اس قدر بڑی ہے۔ اب بتائیے، سرکار تو مدینے میں موجود ہیں، جہنم میں گرنے والے پتھر کی آواز بھی سن رہے ہیں۔ فتبسم ضاحکا من قولها، آپ نے تبسم فرمایا اور چونٹی کی بات سن کر ہنسنے لگے۔ انبیاء علیہم السلام قہقہ مارنے سے پاک ہیں، نبی کبھی قہقہ نہیں مارتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قہقہ مارنے سے بچیں۔ قہقہ کے معنی ہے زور سے ہنسنا، اتنا زور سے ہنسنا کہ اگر برابر میں کوئی شخص موجود ہو تو اس تک آواز پہنچ جائے، اسے قہقہ کہتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام تبسم فرماتے ہیں، اور تبسم کے معنی ہے بغیر آواز کے دانتوں کا نظر آنا اور خوشی کے آثار کا اظہار کرنا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہنس لیا جائے، اور ہنسنے کے معنی یہ ہے کہ اتنی آواز ہو کہ صرف ہم سن سکیں۔ تو جو یار دوستوں میں زور زور سے کہہ کے مارتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی۔ آپ نے فرمایا زیادہ زور سے ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ وقال ربی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما کہ تو نے جو نعمتیں مجھے عطا فرمائیں اور جو نعمتیں میرے والدین کو عطا فرمائیں، ان نعمتوں پہ میں شکر کروں، اس کی مجھے توفیق عطا فرما۔ یعنی ہیں تو شاکر، لیکن اس کے باوجود شکر کی نعمت کا سوال کر رہے ہیں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، نبی ہیں، معصوم ہیں، کتنی پیاری دعا ہے، اے پروردگار مجھے ایسے عمل کی توفیق دے، ایسے اچھے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت کے ذریعے
مجھے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرما۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، آپ نے پرندوں کی خبر گیری کی، جائزہ لیا۔ فَقَالَ مَا لِيَا، آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ لا ارى الہدہد، مجھے ہدہد نظر نہیں آتا۔ ہدہد ایک پرندہ ہے۔ ام کان من الغائبین، یہ مجھے نظر نہیں آتا یا پھر یہ موجود ہی نہیں۔ تو آپ سے کہا گیا کہ ہدہد ابھی تک نہیں پہنچا۔ آپ نے فرمایا پہنچنے کا ٹائم تھا اور نہیں پہنچا۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ضرور بضرور میں اسے شدید عذاب دوں گا، یعنی اس کے پر کاٹ دوں گا اور اسے سزا دوں گا تاکہ کوئی پرندہ حکم کی نافرمانی نہ کر سکے۔ او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا پھر میں اسے ذبح کر دوں گا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور کوئی میری اب آئندہ نافرمانی نہ کرے۔ او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا ضرور بضرور وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے کہ اسے تاخیر کیوں ہوئی۔ اب ہدہد واپس آ رہا تھا، راستے میں اسے کوئی پرندہ ملا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کلام سنایا تو اس نے کہا میں مارا گیا۔ لیکن جب اس نے کہا کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ یا تو پھر وہ میرے پاس کوئی دلیل لے کر آئے، تو کہا کہ اب میں بچ گیا کیونکہ میرے پاس تاخیر کی ایک وجہ معقول موجود ہے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، زیادہ دیر نہ گزری، یعنی فوراً ہی وہ آ گیا۔ فَقَالَ، اور ہدہد بولا، أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، میں آپ کے پاس وہ چیز لے کر آیا ہوں جسے آپ نے نہیں گھیرا، یعنی میں آپ کے پاس ایک عجیب و غریب خبر لے کر آیا ہوں۔ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، میں ملک سبا سے ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ، میں نے وہاں پر ایک عورت کو پایا، تملکہم، جو بادشاہت کر رہی ہے۔ عورت کی حکمرانی پر ہدہد کو بھی حیرت تھی، اس نے حیرت کے ساتھ عورت کا ذکر کیا۔ عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اس آیت سے غلط معنی سمجھتے ہیں۔ ملکہ بلقیس حکومت کرتی تھی جب کافر تھے، اور جب مومن ہو گئی تو اس کی حکومت ختم ہوئی اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما بردار بن گئی۔ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس عورت کو ہر چیز دی گئی ہے، یعنی جو بادشاہ کے پاس چیز ہونی چاہیے وہ چیز اس کے پاس موجود ہے، بڑے بڑے لشکر ہیں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے ملکہ بلقیس کو دیکھا اور اس کی قوم کو میں نے پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں لیکن اس گناہ کو یہ اچھا سمجھتے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، بس شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پس وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ غور کریں کہ نبی کی صحبت سے فیض اگر ہدہد پرندہ اٹھا لے تو اس کی باتوں میں کیسی گہرائی ہے اور کیسا درس ہے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کر دیا کہ یہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ وہ اللہ جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو نکالنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم چھپاتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔
اس عظیم و شان قدرت کے مالک جو خالق کائنات ہے، سب کو نعمتیں وہی عطا کرنے والا ہے، اس کی عبادت نہیں کرتے، اور یہ لوگ سورج کو خدا سمجھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ رب العرش العظیم، اللہ عرش عظیم کا رب ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، اسی کی بارگاہ میں جھکا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی فرما برداری کی جائے، اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے، اور یہی حقیقی کامرانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہدہد پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تاخیر سے آنے کی وجہ بیان کی اور کہا کہ ایک میں نے ملکہ دیکھی جو ملک سبا کی ملکہ ہے، جس کا نام بلقیس ہے، بہت بڑی سلطنت کی وہ مالک ہے، لاکھوں کی تعداد میں اس کے پاس فوج ہے، ہر قسم کی ظاہری دنیاوی نعمتیں ہیں، مگر اس کے باوجود یہ ملکہ سورج کی پوجا کرتی ہے، اور اس کی پوری قوم سورج کو خدا سمجھتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سن کر ارشاد فرمایا، قال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سننظر، اب ہم دیکھیں گے، اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں ہے، ہم تیری بات کی تصدیق کریں گے۔ پھر آپ نے ایک خط لکھا ملکہ بلقیس کے نام۔ اس خط کے الفاظ یہ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان بن داؤد اللہ کے بندے کی طرف سے ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے نام یہ خط ہے۔ پھر اس کے الفاظ یہ تھے کہ سلام ہو اس پر کہ جو ہدایت کو قبول کر لے، تم اسلام لے کر میرے پاس فوراً حاضر ہو جاؤ، ورنہ مجھ سے تم مقابلہ نہیں کر سکو گی، تم تکبر نہ کرنا۔ اس طرح کے الفاظ آپ نے لکھے اور خط کو سیل پیک کیا، یعنی اس پر مہر لگائی، اور ہدہد سے کہا کہ یہ ملکہ بلقیس کو دے کر آؤ۔ اذهب بکتابی ھذا، اے ہدہد میرا یہ خط تم لے کر جاؤ، فألقه الیہم، پھر یہ خط ان کی طرف ڈال دو، ثم تول عنہم، پھر ان سے ہٹ جاؤ، فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد یہ خط لے کر روانہ ہوا۔ ملکہ بلقیس اس وقت خصوصی میٹنگ میں مصروف تھی اور انتہائی پہرے کے اندر اور خصوصی گفتگو کی جا رہی تھی۔ ہدہد 7 محل کو کراس کر کے، کہ وہ 7 محل کے اندر تھی، تو 7 محلوں کو اس نے کراس اس طرح کیا کہ روشن دان سے وہ ہوتے ہوتے اس خاص کمرے تک پہنچ گیا۔ پھر اس نے یہ خط اوپر سے پھینکا اور ملکہ بلقیس کی گود میں یہ خط گرا، تو ملکہ بلقیس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ملکہ بلقیس نے جب خط کو دیکھا اور اس پر مہر دیکھی تو یہ سمجھ گئی کہ یہ بہت ہی جلیل القدر بادشاہ کی طرف سے خط دیا گیا ہے۔ جس انداز سے ہدہد نے اچانک یہ خط اس پر ڈالا، ملکہ بلقیس پر ایک تو خوف طاری تھا، پھر اس نے وہ مہر دیکھی، اور پھر جب خط کی ابتدا دیکھی تو عام بادشاہوں کے مقابلے میں یہ خط عجیب و غریب تھا اس کے لیے
کہ اس کی ابتدا بادشاہ کے نام سے نہیں کی گئی بلکہ اللہ کے نام سے کی گئی۔ ملکہ بلقیس بڑی سمجھدار تھی، وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان سے مقابلہ کرنا دنیا اور آخرت کی تباہی ہے۔ قالت، وہ بولی، یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، انی القی الی کتاب کریم، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا، انہ من سلیمان، بے شک یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک اس خط کی ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ ہے جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اور خط کے الفاظ یہ ہیں، اللہ تعلو علیہ، ہرگز تم مجھ پر سرکشی نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، تم میرے پاس اسلام لے کر حاضر ہو جاؤ۔ قالت یا ایھا الملأ، ملکہ بلقیس بولی، اے میرے درباریوں، افتونی فی امری، میرے اس معاملے میں مجھے تم رائے دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ما کنت قاطعۃ امرا، میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی، حتی تشہدون، جب تک کہ تم حاضر نہ ہو جاؤ اور تم سے مشورہ نہ کر لوں، لہذا تم مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ملکہ بلقیس کی فوج میں ایک روایت کے مطابق 12,000 جرنیل تھے، یعنی پوری دنیا میں سلیمان علیہ السلام کی فوج کے بعد سب سے بڑی فوج ملکہ بلقیس کے پاس تھی، کہ 12,000 جرنیل تھے اور ہر جرنیل کے تحت ہزاروں فوجیں تھیں، تو یہ لاکھوں میں اس کے پاس فوج تھی۔ قالو، وہ بولے، نحن اولو قوہ، ہم قوت والے ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور شدید جنگ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ہیں۔ اگر آپ ہمیں جنگ کا حکم دیں گی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور جنگ کریں گے۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ، اور معاملے کا اختیار تو آپ کے پاس ہے، جو آپ فیصلہ کریں، ہماری تو یہ رائے ہے، باقی فیصلہ کرنے کا اختیار تو آپ کو ہے۔ فانظری ماذا تأمرین، بس آپ غور کر لیجئے کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے، جو آپ کا فیصلہ ہو ہم تو اس پر حاضر ہیں۔ ملکہ بلقیس بڑی دانا و سمجھدار تھی، اس کے دل میں ایمان کی محبت پیدا ہو چکی تھی، اب یہ اپنے درباریوں کو قائل کرنا چاہ رہی تھی۔ قالت، وہ بولی، ان الملوک، بے شک بادشاہ، اذا دخلوا قریۃ، جب وہ کسی بستی میں زور اور طاقت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، افسدوہا، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں اور تباہی لاتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور اس بستی کے عزت والے لوگوں کو وہ ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اکثر بادشاہ ایسا ہی کرتے ہیں، لہذا بلا وجہ جنگ کرنے کے بجائے ہمیں سوچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جنگ کی نوبت نہ آئے، کہ جتنی بھی طاقت ہو جنگ کی صورت میں دونوں فریقین کو نقصان ضرور ہے۔ پھر ملکہ بلقیس نے کہا، دیکھیں میں ایک تدبیر کرتی ہوں، ہم ان کے پاس بہت ہی بڑا ہدیہ تحفہ بھیجتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ تحفہ لے لیں اور ہم سے سلو کر لیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو وہ اس تحفے کو قبول نہیں کریں گے، وہ کہیں گے ہماری تو یہی خواہش ہے کہ آپ اسلام لے کر آئیں۔ انہیں مال سے کوئی غرض نہ ہوگا، وہ یہی کہیں گے کہ میرا سب سے اہم مشن یہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اور اگر یہ کوئی بادشاہ ہوں گے تو ہمارے تحفے لے کر یہ خوش ہو جائیں گے
اور وقتی طور پر ہم سے معاہدہ کر لیں گے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور بے شک میں ان کی طرف تحفہ بھیجنے والی ہوں۔ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پھر میں دیکھوں گی کہ وہ قاصد کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں، یعنی جو تحفہ لے کر جائیں گے انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں۔ مفسرین نے یہ فرمایا کہ ملکہ بلقیس نے اپنی طاقت کے مطابق بہت بڑا تحفہ بھیجا۔ اس تحفے کی کیا تفصیل ہے، اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ 500 غلام اور 500 کنیزیں اس نے بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ کر کے بہترین گھوڑوں پر، جن کے بیٹھنے کی جگہ چاندی کی تھی، یعنی زینے اور رکاب سونے اور چاندی کی، جواہر سے مرصع، جواہر اور ہیروں سے سجے ہوئے گھوڑے، اور ہر ایک کے اوپر سونے کا تاج، مشک اور عنبر، اس کے علاوہ سونے اور چاندی کی 500 اینٹیں، یہ سب کچھ اس نے اپنے غلاموں کو دیا اور کہا کہ یہ جا کر انہیں پیش کر دو، اور یہ خط بھی لکھا جس کے اندر صلح کا پیغام تھا، اور یہ تھا کہ ہم اسلام نہیں لائیں گے، آپ بس اس تحفے سے ہمارے لیے وقتی طور پر معاہدہ کر لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ہدہد آیا اور کہا کہ یہ خط پڑھ کر ایسی باتیں کہی ہیں، اور پھر اس نے اتنا بڑا تحفہ تیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنائی جائیں۔ جنات نے سونے چاندی کی اینٹیں بنائیں۔ آپ نے حکم دیا کہ 9 فرسنگ یعنی تقریباً 27 میل تک یہ سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بنایا جائے، اور سونے چاندی کی دیواریں دائیں بائیں کھڑی کی جائے، اور سمندر اور خشکی کے خوبصورت جانور دائیں بائیں کھڑے کیے جائیں۔ اب جب یہ قافلہ سونے چاندی کی 500 اینٹیں لے کر آیا، اس قافلے کا امیر منصر بن عمرو تھا، تو یہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ ہماری ملکہ بلقیس کو کیا ہو گیا ہے، یعنی جن کا فرش بھی سونے چاندی کا ہے، جن کے جانور سونے چاندی کی اینٹوں پر بیٹھ رہے ہیں، ان کو 500 اینٹیں ہم کیسے پیش کریں۔ اب یہ اپنے ہدیے کو بڑا حقیر سمجھنے لگے، اور بڑی شرم آئی کہ ہماری ملکہ بلقیس تو بڑی دانا ہے، اتنی بڑی اس نے نادانی کر لی، اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کے سامنے اتنا حقیر سا تحفہ بھیج دیا۔ فلما جاء سلیمان، پھر جب سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ قافلہ آیا، قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اتمدوننی بمال، کیا تم مال کے ذریعے ہماری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نبی ہوں، اور نبی کو مال کی کوئی لالچ نہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری دنیا کی بادشاہت دی ہے، اکثر علاقوں پر میری بادشاہت ہے، انسان، جنات اور ساری مخلوق میرے تابع فرمان ہے، اور مجھے اللہ نے وہ دیا ہے جو تمہارے اس تحفے سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس سے بڑھ کر بہتر مجھے عطا فرمایا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہو، ہم تحفہ لینے سے خوش نہیں ہوتے، ہم تو صرف اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ ارجع الیہم، آپ نے فرمایا پلٹ جا ان کی طرف، فلنأتینہم بجنود، تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے، لا قبل لہم بہا، جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ،
اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ اب جب یہ قافلہ واپس گیا اور ملکہ بلقیس کو یہ سارا قصہ سنایا، ملکہ بلقیس کہنے لگی کہ یہ سچے نبی ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے فرما برداری ہی میں عافیت ہے۔ ملکہ بلقیس کا روب ایسا تھا کہ اس کے سرداروں نے کوئی مخالفت نہ کی اور وہ تیار ہو گئے۔ اب ملکہ بلقیس ایک بہت بڑا لشکر لے کر اور بڑی عاجزی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلی۔ جب یہ صرف ایک فرسنگ کے فاصلے پر رہے، یعنی صرف 3 میل کا فاصلہ باقی رہا، قولا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، ایکم یاتینی بعرشھا، کون ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے گا، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ اسلام لانے کے لیے یہاں پر حاضر ہو جائے، اس کے آنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے کر کون آئے گا؟ ملکہ بلقیس کا تخت ملک سبا میں تھا جو یمن کے علاقے میں ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں ہے۔ اس کا فاصلہ مفسرین نے 1500 میل بیان کیا، 1500 میل جانا اور 1500 میل آنا، یعنی اگر کوئی لینے جائے تو 3000 میل کا فاصلہ ہے۔ اگر کوئی گھوڑ سوار مسلسل دوڑتا رہے تو اسے کئی مہینے لگیں۔ وہ تخت کوئی معمولی نہ تھا، بہت ہی زیادہ لمبا چوڑا، کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی مفسرین نے بیان فرمائی کہ 80 گز لمبا کوئی تخت ہو، 40 گز چوڑا ہو، 30 گز اونچا ہو، سونے جواہرات اور چاندی سے مرصع ہو، پھر 7ویں محل میں انتہائی 7 محل کے اندر موجود ہو، 7ویں محل میں اور چاروں طرف تالے لگے ہوں اور اس پر نگہبان بھی موجود ہیں، اور یہ تخت لانا ہے اتنا جلدی کہ ملکہ بلقیس 3 میل کا فاصلہ طے کرے، اس سے پہلے یہ تخت یہاں پر آ جائے۔ قال عفریت من الجن، جنات میں سے ایک عفریت بولا۔ عفریت کے معنی یہ ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ طاقتور جن تھا، اس نے یہ بات کہی، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اس تخت کو لے آؤں گا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے۔ ابھی صبح کا وقت تھا تو حضرت کی مجلس دوپہر کو ختم ہوتی، یعنی 3-4 گھنٹے میں یہ میں تخت لے آؤں گا۔ یہ بظاہر 3-4 گھنٹے بہت کم مدت ہے کہ 2 مہینہ جانے کا راستہ، 2 مہینہ آنے کا راستہ، اتنا بڑا تخت وہ 3-4 گھنٹے میں لے آئے، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ وقت تو بہت زیادہ ہے، اس سے بھی کم وقت میں مجھے تخت چاہیے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، بے شک میں اس پر ضرور قوی بھی ہوں، اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں، اور امین بھی ہوں یعنی امانت دار ہوں، اس پر جو ہیرے اور جواہر لگے ہیں اس میں سے کچھ میں چوری نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا یہ باتیں تو سب ٹھیک ہیں، مگر فاصلہ ملکہ بلقیس کا بہت کم ہے اور مجھے تخت اس سے پہلے چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، یعنی زبور کا جو عالم تھا، جسے اسم اعظم معلوم تھا، جو اللہ کا ایک ولی تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا اور آپ کا وزیر تھا، جس کا نام اکثر مفسرین نے آصف بن برخیہ قرار دیا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا۔ اس آیت میں درس ہے، من کان للہ فکان اللہ لہ،
جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے ساری مخلوق اس کے تابع ہے۔ جنات کی طاقتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ کے مقبول بندوں کی طاقتیں ان سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کسی مرد نے کہا، بلکہ فرمایا اس نے کہا جسے اللہ کی کتاب کا علم تھا۔ اسرار البلاغت کے اندر بلاغت کا یہ نقطہ بیان کیا گیا کہ جب کسی شخص کی تعریف صلے سے کی جائے تو یہی صلہ اس کی طاقت اور اس کی خبر کا مظہر ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو آصف بن برقیہ نے کرامت دکھائی، یہ کرامت اور یہ طاقت آپ کے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ الذی عندہ علم من الکتاب، یہ اللہ کی کتاب کی طاقت تھی۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت کو آپ کے پاس آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لے آئیے، حضرت کا جملہ مکمل نہ ہوا اور تخت سامنے موجود تھا۔ اس پر ہم بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو طاقتیں بے شمار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن آصف بن برقیہ نے جو طاقت کا اظہار کیا، اور سلیمان علیہ السلام نے اپنے خادم کو طاقت کے اظہار کا موقع دیا، ملکہ بلقیس کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے خادموں کی یہ شان ہے تو پھر ہماری شان کیا ہوگی؟ جب یہ عالم ہے خدمت گاروں کا تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تو جب ہمارے خادموں کی یہ طاقت ہے تو ہماری طاقت کیا ہوگی؟ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں کی کرامتیں برحق ہیں۔ کرامت کہتے ہیں اللہ کی عطا سے ایک ایسا کام کر کے دکھانا کہ جو عام عادت کے خلاف ہو، جسے عام لوگ نہ کر سکتے ہوں۔ تو در حقیقت اللہ کا ولی جو طاقت کا اظہار کرتا ہے، یہ طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ تو یہ اپنی طاقت کا اظہار کر کے اللہ کی قدرت بتاتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ ایک حدیث پاک سے آپ ولی کی طاقت کو سمجھیے۔ بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 963 963، کتاب الرقاق باب التواضع حدیث نمبر 6021۔ اب دو چیزیں خیال رکھیں کہ جب کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہیں تو اکثر عربی کتابوں کے حوالے پیش کیے جاتے ہیں، پھر مختلف کتب خانے کے چھاپے کی وجہ سے صفحے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کوئی بڑی سائز میں چھاپتے ہیں، کوئی مختصر سائز میں، کوئی بخاری شریف کو 3 جلدوں میں لیتے ہیں، کوئی 1 جلد میں، کوئی چھوٹی چھوٹی اس کی 7 جلدیں بناتے ہیں۔ الفاظ تو وہی ہیں لیکن صفحات کے اندر اور سائز میں فرق ہوتا ہے، اس سے صفحات آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب بھی حدیث پاک میں کتاب کا ذکر کر دیا جائے، کتاب الرقاق باب التواضع، تو چاہے کوئی بھی صفحہ ہو تو بخاری شریف میں کتاب نکالیں کتاب الرقاق اور باب نکالیں التواضع، اس میں یہ حدیث پاک بڑی آسانی سے مل جائے گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ ولی سے دشمنی کے یہ معنی ہے کہ اللہ نے جو اسے طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، اسے تسلیم نہ کرنا، اور وہ عیب سے محفوظ ہیں، پاک ہیں، بلا وجہ ان پر عیب کے الزامات لگانا اور انہیں اپنے جیسا عاجز اور بے بس سمجھنا۔ علامہ شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو ولی سے دشمنی رکھے گا اور ان کی طاقت و قدرت جو اللہ نے عطا کی، ان کو جو مقام و مرتبہ اللہ نے دیا وہ تسلیم نہیں کرے گا،
تو اس کا خاتمہ برا ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی خاتمہ بالایمان نہ ہو اس بات کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالی اعلان جنگ فرماتا ہے جو ولی کا دشمن ہے اس سے، تو اعلان جنگ کی یہی معنی ہے کہ اس کا ایمان برباد کر دیا جائے گا۔ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، بندہ میری بارگاہ میں قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر قرب کا ذریعہ فرائض کی پابندی ہے۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور میرا بندہ پھر میرے نزدیک نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے، حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگے تو ضرور بضرور میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بسا اوقات شیطان اس طرح حملہ کرتا ہے کہ اصل بات سمجھنے وہ نہیں دیتا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب وہ ایسا نیک بن جاتا ہے کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ گناہ نہیں کرتی، کیونکہ اللہ کا محبوب اسی صورت میں بنا کہ وہ نیک تھا۔ اگر پہلے گناہ کرتا تھا اب گناہ نہیں کرتا تو یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی محبوب اسی کو بناتا ہے جو گناہوں سے محفوظ ہو جائے، تو گناہوں سے جو محفوظ ہوگا اور اپنی پاکیزہ زندگی گزارے گا اسے ہی محبوبیت ملے گی۔ یہ اس کی معنی نہیں ہے کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے کہ جناب وہ گناہ نہیں کرتا، وہ گناہ نہیں کرتا تھا اسی لیے تو محبوب بنا۔ اس کے معنی مفسر کبیر علامہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے بیان کیے۔ 606 ہجری 606 ہجری آج سے تقریباً 800 سال قبل آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے تفسیر کبیر، جو پورے عالم اسلام میں پڑھی جاتی ہے۔ عربی میں یہ کتاب ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کا سن وصال 606 ہجری ہے، اور بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت زیادہ حدیث کا فہم رکھتے ہیں۔ آپ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، حوالہ سماعت کر لیجئے، تفسیر کبیر 7ویں جلد صفحہ نمبر 436 436، سورہ کہف کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آیت ام حسبت ان اصحاب الکہف کے تحت آپ نے اس حدیث کی شرح فرمائی۔ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ اِذَا وَاظَبَ عَلَى الطَّاعَاتِ بَلَغَ إِلَى الْمَقَامِ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا، اسی طرح بندہ جب عبادات پر ثابت قدم رہتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ اب آپ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں اس حدیث کی شرح کر رہے ہیں۔ فَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ سَمْعًا لَهُ سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، جب اللہ کے جلال کا نور اس کے کان بن جاتا ہے تو اللہ کا مقبول بندہ سمع القریب والبعید، وہ قریب اور دور کی ہر بات کو سن لیتا ہے۔ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ
بصر لہ، اور جب یہ نور جلال اس کی آنکھ بن جاتا ہے، رأى القریب والبعید، اللہ کا مقبول بندہ قریب و دور کی ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے۔ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدًا لَهُ، اور جب یہ نور اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، قدر علی التصرف فی الصعب والسہل والبعید والقریب، تو فرمایا اللہ کا مقبول بندہ جہاں کہیں بھی ہو، وہ مشکل سے مشکل اور دور سے دور کام کرنے پر بھی وہ قادر ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں واضح معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کی بڑی شان ہے، اور ان کا مقام و مرتبہ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو طاقتیں دی ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ حضرت آصف بن برقیہ نے اسی طاقت کا اظہار کیا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، یہ ہاتھ تو آپ کا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اور آپ کا اشارہ کرنا تھا، وہ اشارہ ملتے ہی وہ تخت وہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، بس اشارہ ملتے ہی وہ حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مقبول بندوں کی طاقت و قدرت ہمیں تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ جسے چاہے مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ فلما رآہ مستقرا عنده، پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس موجود دیکھا، قال ھذا من فضل ربی، آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ بندے کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اسے جو بھی کمال حاصل ہو اور جو بھی نعمت ملے وہ یہ نہ کہے یہ میرا کمال ہے، بلکہ کہے یہ تو میرے رب کا فضل ہے، ہمارا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے فضل سے منور فرمائے۔ ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ میری آزمائش کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یہ فضل تو میری آزمائش کے لیے ہے۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو کوئی شکر کرے تو وہ خود اپنے نفس کے بھلے کے لیے شکر کرتا ہے، یعنی شکر کرنے والے کو شکر کرنے کا فائدہ خود اسے پہنچے گا۔ ومن کفر، اور جو کوئی ناشکری کرے، فإن ربی غنی کریم، پس بے شک میرا رب غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، کریم ہے، عزت والا ہے۔ تو اگر کوئی ناشکری کرے گا تو وہ اپنا نقصان کرے گا۔ قال نکروا لها عرشها، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تخت کو تم بدل دو اور بدل کر اجنبی بنا دو۔ تو اس تخت پر جو ہیرے جواہرات لگے تھے وہ جنات نے آگے پیچھے کر دیا، اس کی شکل بدل دی، لیکن سائز تو وہی تھا۔ ننظر اتہتدی، تاکہ ہم دیکھیں کیا وہ سمجھدار ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں سمجھ نہیں ہوتی۔ فلما جاءت، پھر جب ملکہ بلقیس آئی، قیل اہکذا عرشک، اس سے کہا گیا کیا یہی تیرا تخت ہے؟ قالت، وہ بولی کأنہ ہوا، گویا کہ وہ وہی ہے۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے، لیکن میرے تخت میں اور اس تخت میں شکل و صورت میں فرق ہے، باقی میرے تخت جیسا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تیرا ہی تخت ہے۔ تو جب اس نے آپ کی طاقت کو ملاحظہ کیا، اور یہ در حقیقت اللہ تعالی کی قدرت کا اظہار تھا۔ ابھی آپ سن چکے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے فرشتے اور اللہ کے ولی جو طاقت کا اظہار کرتے ہیں
وہ در حقیقت اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ ملکہ بلقیس نے جب یہ طاقت دیکھی تو کہنے لگی وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اس سے پہلے ہی ہمیں آپ کی طاقت کا علم پہنچ چکا تھا۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور اس سے پہلے ہی ہم مسلمان ہو چکے تھے۔ ملکہ بلقیس دل سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فوراً اس نے تسلیم کر لیا اور ایمان لے آئی۔ سوال یہ ہے کہ اس قدر سمجھدار عورت ہو کر ایک سورج کی پوجا کیوں کرتی رہی؟ فرمایا وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اسے حق سے روکا اس شرک نے کہ وہ اللہ کے علاوہ سورج اور بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ مراد یہ ہے کہ یہ جس ماحول میں اٹھی تھی وہ ماحول مشرکوں کا ماحول تھا، تو سمجھدار تو تھی مگر کبھی اس طرف اس نے توجہ نہ کی، اور جس ماحول میں یہ اٹھی اسی ماحول کے اندر اس نے اپنے آپ کو ڈھال لیا اور یہ شرک کرتی رہی۔ لیکن اس کے اندر جو فطرتی سمجھداری تھی، فوراً اس کے سامنے جب حق آیا تو فوراً اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آج بھی ایسے کئی مشرک ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یا یہودی عیسائی ہیں یا وہ دہریے ہیں، لیکن ان میں تعصب نہیں ہے۔ اگر ان کے سامنے ہدایت پیش کی جائے وہ غور کرتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ہالینڈ میں ایک وزیر نے اسی بات پر شور مچایا ہے کہ یورپ کے اندر مسلمانوں کو تبلیغ سے روکا جائے، کیونکہ مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور کافر بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اگر یہ نہ روکا گیا تو ان قریب پورا یورپ مسلمان ہو جائے گا۔ تو بتائیے کہ مسلمان کمزور بھی ہیں، مسلمان کے پاس حکومتیں بھی وہ طاقتور نہیں ہیں، دنیاوی ترقی بھی نہیں ہے، مگر اصل بات یہ کہ جس اسلام کو مسلمان پیش کر رہے ہیں وہ سب سے طاقتور دین ہے، وہ اللہ کا دین ہے، اس کی باتیں سچی ہیں۔ اگر کوئی غور کرے تو پھر اسے قبول کرنے میں کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ انہا کانت من قوم کافرین، بے شک یہ کافر قوم میں سے تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے میرے دربار میں لے کر آؤ۔ اب آپ اس طرح دربار میں بیٹھے ہیں کہ نیچے پانی ہے، اس میں مچھلیاں تیر رہی ہیں، اور اوپر شیشے کا فرش بنا ہوا ہے، ایسا ٹرانسپیرنٹ ہے، ایسا شفاف ہے کہ ذرہ برابر بھی محسوس نہیں ہوتا کہ یہ شیشے کا فرش ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ تالاب ہے اور اس میں مچھلیاں تیر رہی ہیں، اور بیچ تالاب میں آپ نے تخت رکھا ہوا ہے۔ ملکہ بلقیس سے کہا گیا کہ آپ یہاں پر تشریف لائیے۔ قیل لہا، اس سے کہا گیا لہا دخلی، تو داخل ہو جا، الصرح، اس صحن میں داخل ہو جا۔ فلما رأته حسبته لجتا، پھر جب ملکہ بلقیس نے اسے دیکھا تو اسے لجہ سمجھا، لجہ کے معنی گہرا پانی سمجھا، اور خیال کیا کہ یہ تو میرے کپڑے گیلے ہو جائیں گے۔ تو جس طرح ہم پانی میں پاؤں رکھنے کے لیے اپنے کپڑے تھوڑا سا اونچا کرتے ہیں، اس نے بھی اپنے کپڑے اونچے کیے تاکہ اس کے کپڑے گیلے نہ ہوں۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور اس نے اپنی پنڈلیوں کو کھول دیا، یعنی اپنے نیچے سے کپڑے تھوڑے سے اونچے کیے تاکہ اس کے پاؤں پانی میں رہیں اور نیچے سے کپڑا خراب نہ ہو۔ قال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہو صرح، یہ فرش ہے، یہ صحن ہے، ممرد، چمکدار، من قواریر، شیشوں سے بنا ہوا ہے، تمہارے پاؤں گیلے نہیں ہوں گے۔ قالت ربی، کہنے لگی اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، آج تک میں نے تیری قدرت کو تسلیم نہ کیا،
مجھے معاف فرما دے۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اسلام لائی اور اپنی گردن کو میں نے جھکا دیا اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے تو بے شمار نصیحتیں ہیں۔ ایک نصیحت ہم اس کو پھر دوبارہ دہراتے ہیں، وہ نصیحت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت دی، جنات پر، جانوروں پر آپ کو کنٹرول دیا، ہواؤں پر آپ کا اختیار دیا، جانوروں اور جنات اور پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کی بھی بولیاں آپ سمجھتے، ان سے بھی کلام کرتے، اس قدر بلند مقام و مرتبہ ملا، مگر آپ غرور و تکبر کا شکار نہ ہوئے، ہر وقت عاجزی انکساری کا پیکر بنے رہے، اور کبھی بھی یہ چیزیں آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکیں۔ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ دنیا میں مشغول ہو کر اللہ کو بھول جانا بہت بڑی نادانی ہے۔ عقل مند و دانا اور سمجھدار وہی ہے کہ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے اور کوئی دنیا کی چیز اسے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بے شک ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے ہم قبیلہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ آپ ان سے فرمائیں کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، پس اسی وقت لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، يَخْتَصِمُونَ، وہ آپس میں جھگڑنے لگے، یعنی کچھ مومن ہو گئے اور اکثر کافر رہے، کافر مومنوں پر ظلم کرنے لگے۔ قال یا قومی، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، لم تستعجلون بالسیئۃ، تم عذاب کی جلدی کیوں مچاتے ہو، قبل الحسنۃ، بھلائی سے پہلے، یعنی مہلت موجود ہے، تم اللہ پر ایمان لے آؤ، تمہیں عذاب کی جلدی کیوں ہے، حالانکہ جب عذاب آئے گا تو پھر توبہ کی مہلت نہ دی جائے گی۔ لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیوں نہیں کرتے، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ بات آپ نے اس موقع پر فرمائی جب قوم نے کہا کہ اے صالح علیہ السلام، جب سے آپ آئے ہیں اور جب سے آپ نے تبلیغ دین شروع کی ہے اس وقت سے ہم پر بارشیں بند ہو گئی ہیں، تو آپ یہاں سے چلے جائیں، ہم نعوذ باللہ من ذالک آپ کو منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ نے فرمایا یہ بارشیں بند ہوئی ہیں اس وجہ سے نہیں کہ میرا آنا تمہارے لیے نعوذ باللہ من ذالک کوئی نحوست ہے، بلکہ تمہارے سامنے حق آ گیا اور تم نے جان بوجھ کر حق کو اب جھٹلا دیا ہے، تو جو تم گناہ کرتے رہے تھے اب اس گناہ پر جو تمہیں ڈھیل دی گئی تھی اب وہ ختم ہو رہی ہے اور تمہیں گناہوں پر سبق سکھایا جا رہا ہے۔ قالوا طیرنا بک، وہ بولے ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں، وبمن معک، اور جو آپ کے ساتھ مومنین ہیں ہم انہیں بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ قال طائرکم، فرمایا کہ تمہاری نحوست عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، مراد یہ ہے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی اس وجہ سے تم پر نحوست آئی ہے، تم خود اس کے ذمہ دار ہو۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو مصیبت میں مبتلا کیے گئے ہو، تم پر آزمائشیں آئی ہیں مگر تم اس سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ، شہر میں 9 رہطن، 9 افراد تھے جو سب سے زیادہ فسادی تھے، یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد کرتے، ولا یصلحون، اور اسے درست کرنا نہ چاہتے۔ قالوا، وہ بولے، تقاسموا باللہ، انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں،
لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، ضرور بضرور ہم حضرت صالح علیہ السلام پر اور ان کے گھر والوں پر حملہ کریں گے رات کے وقت اور انہیں قتل کر دیں گے. ثم پھر لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، ضرور بضرور ہم ان کے ورثاء سے کہیں گے ما شہیدنا مہلک اہلہ، ان گھر والوں کے قتل کے وقت ہم موجود نہ تھے، یعنی ہم نے قتل نہیں کیا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم ان سے کہیں گے بے شک ہم سچے ہیں. انہوں نے پلاننگ کی اور کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو شہید کر دیں گے اور پھر راتوں رات ہم فرار ہو جائیں گے اور لوگ پوچھیں گے تو کہیں گے ہمیں نہیں معلوم. وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے فریب کیا، بہت بڑا فریب کیا. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بہت اچھی خفیہ تدبیر فرمائی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے. چاروں طرف سے گھر کو انہوں نے گھیر لیا اور اب گھر میں کود کر شہید کرنا چاہتے تھے کہ فرشتے آ گئے اور انہوں نے پتھر مارنے شروع کیے. پتھر نظر آتے تھے، اس کی چوٹ بھی کھا رہے تھے، لیکن مارنے والا انہیں نظر نہیں آتا تھا. اس طرح پتھر کھا کھا کر یہ ہلاک ہو گئے. اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی وہ قوم جو کافر تھی، قوم سمود، ان پر زوردار آواز آئی اور زلزلہ آیا اور یہ سب ہلاک ہو گئے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پھر دیکھو ان کے مکر و فریب کا کیسا برا انجام ہوا. اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ، بے شک ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان کی ساری قوم کو ہم نے ہلاک کیا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، پھر ان کے گھر دیکھو کہ ٹوٹے پڑے ہیں، ویران پڑے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے گناہ کیے. یہ گناہوں کا نتیجہ ہے کہ ویرانی ان کا مقدر بن گئی. ان فی ذالک، بے شک ان تمام باتوں میں، لآیۃ لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے ضرور نشانی ہے جو علم رکھتی ہے، سمجھ رکھتی ہے کوئی عبرت حاصل کرے. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے ایمان والوں کو نجات دی. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہ ایمان والے وہ تھے جو تقوی اختیار کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچتے تھے. وَلُوطًا، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں کئی مرتبہ بیان کیا گیا. مفسرین بیان فرماتے ہیں چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بے حیائی میں مبتلا تھی، اور حیا ایمان کا جز ہے. حیا ایمان کے لیے بہت اہم ہے کہ جب شرم و حیا نکال دی جائے تو پھر اس کے بعد اس کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے. اس چیز کو کافر سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے حیا و شرم بہت ضروری ہے، اس لیے سب سے زیادہ وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے شرم و حیا نکل جائے. بلکہ جدید ریسرچ کے مطابق مسلمان ممالک جن چیزوں کو امپورٹ کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، اس میں بعض محققین کو یہ شک ہے اور انہوں نے بعض چیزوں کو پکڑا بھی ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا کیمیکل ملایا جاتا ہے جو سور کے گوشت سے تیار کیا جاتا ہے. سور کے گوشت میں یہ تاثیر ہے کہ یہ کھانے والا بے حیا ہو جاتا ہے. تو مسلمان تو سور کسی صورت میں کھانے کو تیار نہیں ہے، تو وہ اس کا کیمیکل ایسا بناتے ہیں کہ جس کے کھانے سے شرم و حیا ختم ہو جائے. پھر جس طریقے سے شرم و حیا مسلمانوں سے مٹتی جا رہی ہے تو اس سے شک اور واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ نعمت دور ہوتی جا رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم باہر کی بنی ہوئی چیزوں سے، چاہے وہ چاکلیٹ ہوں چاہے وہ بسکٹ ہوں، ان سے اجتناب کریں. اس سے مسلمانوں کا نقصان بھی ہے اور اس میں ہمارے لیے یہ بھی خطرہ ہے
کہ نہ جانے وہ کیا چیز ملاتے ہوں گے. ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہماری آنکھیں کھول دے. فضول خرچی کرنے کے بجائے، کھیل کود میں اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے ہم دین کی سربلندی کے لیے کوشش کریں، دنیا کی ترقی حاصل کریں، مگر نیت یہی ہو کہ انشاءاللہ دنیا کی تعلیم حاصل کر کے اس تعلیم کے ذریعے، اس ہتھیار کے ذریعے کافروں کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے. بے حیائی کی بہت زیادہ مذمت کی جاتی ہے. وَلُوطًا اذ قال لقومه، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کیا تم ایسی بے حیائی لے کر آئے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. یعنی نعوذ باللہ من ذالک، سر عام وہ بے حیائی والے کام کرتے. آج ہمارے ملک میں بھی یہی نظام نافذ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر؟ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم جاہل قوم ہو، نادان قوم ہو. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، قوم کا ایک ہی جواب تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بستی سے نکال دو. انہم اناس یتطہرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. یعنی پاکیزگی اور شرم و حیا ایک نعمت ہے، ایک بہت بڑا زیور ہے، مگر یہ ایسے اندھے ہو چکے تھے کہ اس کو برا سمجھ رہے تھے. جیسے ہمارے معاشرے میں کوئی بے حیائی کو اچھا سمجھے اور حیا کو، شرم کو، پردے کو اور ایسی دینی باتوں کو عجیب و غریب سمجھے تو وہ نادان ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو شرم و حیا کرنے والے ہیں، جو قرآن و حدیث کا درس دے کر شرم و حیا کا درس دیتے ہیں، انہیں تنگ نظر سمجھا جائے، بیکورڈ سمجھا جائے. اور جو بے حیا لوگ ہیں انہیں یہ سمجھا جائے کہ براڈ مائنڈڈ ہیں، روشن خیال ہیں، بڑے ترقی یافتہ ہیں، بڑے ماڈرن ہیں. یہ ساری باتیں شیطان اور دشمن کی وار ہیں. مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے میں ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، بس ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ان کی بیوی کے کہ آپ کی بیوی منافقہ تھی. قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے اسے پیچھے رہنے والوں میں سے کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، جن لوگوں کو ڈرایا گیا ان پر نازل ہونے والی یہ سب سے بری بارش تھی کہ پتھر مار مار کے انہیں ہلاک کر دیا گیا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے محبوب آپ فرمائیے تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو ظالموں کو ہلاک کرتا ہے اور نیکوکاروں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دیتا ہے. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہے اللہ کے ان بندوں پر کہ جنہیں اللہ نے چن لیا اور ہدایت کا نور انہیں عطا فرمایا. اے پروردگار ہمیں بھی ہدایت کا نور عطا فرما. اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر یا ان کے خود ساختہ شریک؟ یقیناً اللہ ہی قدرت والا، شان والا ہے. 19واں پارہ مکمل ہوا. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. امن خلق السماوات والارض، کیا وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی کو نازل کیا. فَأَنبَتْنَا،
به حدائق ذات بہجت، پس ہم نے اس پانی سے اگایا ایسے باغات اگائے کہ جو خوش نما پھولوں اور پھلوں والے ہیں، ذات بہجت رونق دار خوش نما پھلوں اور پھولوں والے ہیں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہاری طاقت نہ تھی کہ تم ان باغات کے درختوں کو اگا سکتے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا بتاؤ اللہ کے ساتھ کیا کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ قوم سیدھے راستے سے کترانے والے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، یا وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنایا، اور تمہارے رہنے کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں وہ زمین پر پیدا فرمائیں۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور اس زمین کے درمیان سے نہریں جاری کی، دریا پیدا کیے، سمندر پیدا کیے، تاکہ مختلف جگہوں پر رہنے والوں کو پانی پہنچ جائے۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور اس اللہ نے اس زمین کے لیے لنگر بنائے، یعنی بڑے بڑے پہاڑ اس پر نصب فرمائے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اللہ نے دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ اور ایک دیوار بنائی جو نظر نہیں آتی، میٹھے پانی اور نمکین پانی کے درمیان۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، معبود ہے؟ ہرگز نہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ لا يعلمون نہیں جانتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یا وہ ذات کہ جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرماتا ہے جب وہ اس سے دعا کرے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ اللہ جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا، یعنی پچھلے لوگ چلے گئے، اب تم زمین کی نعمتیں حاصل کر رہے ہو۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، معبود ہے جس کی پوجا کی جائے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین ہی مالک ہے حقیقی، وہی حقیقی خالق ہے، وہی معبود ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑی تم نصیحت حاصل کرتے ہو، تمہیں باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کیا وہ ذات جو تمہیں خشکی اور تری میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے، جس نے تمہارے لیے روشنی کو پیدا کیا اور دیکھنے کے لیے آنکھ پیدا کی، اور آنکھ پر جو عکس آتا ہے وہ عکس سمجھنے کے لیے تمہارے لیے دماغ پیدا کیا، اور پورا ایک اعصابی اور جسمانی ایک نظام پیدا کیا، وہ ذات جس نے تم پر ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ ذات جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، جو اس کی رحمت سے پہلے آ کر خوشخبری سناتی ہیں، یعنی وہ ہوائیں جو بارش کی پیشن گوئی کرتی ہیں، جس رب نے اتنی نعمتیں دیں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی الہ ہے، خدا ہے، معبود ہے؟ ہرگز نہیں۔ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے بلند و بالا ہے جو وہ مشرکین کرتے ہیں، جن بتوں کو مشرکین اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، مد مقابل ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے، بلند و بالا ہے۔ امن یبدأ الخلق، یہ بتاؤ وہ ذات جس نے سب سے پہلے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کو اس نے پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ انہیں پیدا کرے گا۔ وَمَن یرزقکم من السماء والارض، وہ رب جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے۔
اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اب بھی تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر آؤ۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب ذاتی طور پر نہیں جانتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر نہ بتائے تو کوئی کچھ نہیں جانتا۔ اگر تمہیں علم کی نعمت ملی ہے یا تم نے سائنسی طور پر بہت ترقی کر لی ہے تو اپنے علم پر غرور و تکبر کرنے کے بجائے یہ سمجھو کہ یہ سب کچھ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ فرشتوں، انبیاء، اولیاء کو مقام و مرتبہ اسی رب نے دیا، وہ اگر نہ چاہے تو کوئی کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، یہ بت نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بت بے جان پتھر ہیں، انہیں کسی چیز کا علم نہیں، قیامت کا علم بھی نہیں، مگر کل بروز قیامت ان میں جان ڈالی جائے گی۔ ان کی آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھیں گے، ان کی زبان ہوگی جن سے بولیں گے۔ یہ بے جان پتھر اس بات کو نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ یہ حشر ہوگا، کہ انہیں کل بروز قیامت اٹھایا جائے گا، اور یہ پھر مشرکین کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پتھروں کو جہنم میں ڈالنے سے کوئی تکلیف نہ ہوگی، اصل کافروں کو نادم اور شرمندہ کرنا ہے کہ دیکھو جنہیں تم خدا سمجھتے تھے آج یہ بت تمہارے ساتھ آگ میں جل رہے ہیں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرۃ، کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اور سوال کرتے ہیں امتحان لینے کے لیے۔ اب مثال کے طور پر کوئی ہم سے سوال کرے امتحان لینے کے لیے تو ہم کوئی بھی جواب دے دیں، اگر اسے سوال کا جواب نہیں معلوم تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ میرا سوال کا جواب صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو یہ تو آپ کا امتحان لینے کے لیے قیامت کا ایسے پوچھتے ہیں جیسے ان کو پتا ہو کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ تو ایک راز ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بغتتن، قیامت جب بھی آئے گی اچانک آئے گی۔ اگر حضور بتا دیتے تو پھر یہ اچانک نہ ہوتا۔ ہاں حضور نے مہینہ بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دن بتایا ہے، تاریخ بتائی ہے، لیکن سال اور سن نہیں بتایا۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ قیامت کے بارے میں اندھے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا، کیا جب ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے آباء و اجداد بھی مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ، یہ وہی وعدہ ہے جو ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے پہلے کیا گیا۔ اتنے سال گزر گئے، کوئی قبر سے اب تک تو نہیں نکلا۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی باتیں ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، سیغوا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، پھر دیکھو مجرموں گناہگاروں کا کیسا برا انجام ہوا۔ ولا تحزن علیہم، اے محبوب ان کی باتوں پر آپ غمگین نہ ہوں۔ ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور جو یہ مکر و فریب کرتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ نہ ہو، آپ رنج نہ کریں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، آپ بتائیے اگر آپ سچے ہیں۔ قیامت کا پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں قیامت کب آئے گی، جلدی سے بتائیے اگر آپ سچے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، عسیٰ ان یکون ردیف لکم بعد الذی تستعجلون، جس عذاب کو تم مانگ رہے ہو اور اس کی جلدی مچا رہے ہو وہ ان قریب تمہارے پاس آنے والا ہے۔
چونکہ ہر لمحہ ب لمحہ وہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر لمحہ ب لمحہ دنیا قیامت کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر ضرور فضل کرنے والا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب ضرور جانتا ہے جو ان کے سینے باتوں کو چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ظاہر اور باطن رب جانتا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، آسمان و زمین میں جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں، تمام چیزیں ایسی کتاب میں ہیں جو بیان کرنے والی ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ اللہ تبارک و تعالی بھولنے سے پاک ہے۔ لوح محفوظ میں کیوں لکھا گیا؟ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس پر کرم فرماتا ہے، تو فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، ان کے لیے لوح محفوظ منکشف ہو جاتی ہے، اور وہ لوح محفوظ کی تحریر پڑھ کر اللہ رب العالمین کی طرف سے دیے ہوئے علم کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر باتیں بیان کرتا ہے، انہیں نصیحتیں کرتا ہے۔ اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، ان اکثر باتوں کا علم قرآن دیتا ہے جس میں بنی اسرائیل یہودی عیسائی اختلاف رکھتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن ضرور ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی ہمیں مزید محبت عطا فرمائے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہی غالب علم والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ پر بھروسہ کریں کہ کیا معنی ہے؟ ہر شخص آج یہ کہتا ہے کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ جس کا بھروسہ اللہ پر ہو وہ حرام کام نہیں کرتا، ناجائز ذرائع اختیار نہیں کرتا، اور جس کا بھروسہ اللہ پر ہو وہ کوشش کرتا ہے اور نتیجہ اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے کہ جو اللہ کی رضا اس پر ہم راضی ہیں۔ ایسا شخص وہ نتائج کی وجہ سے اور مصیبتوں کی وجہ سے اپنے دل پر وہ پریشانی نہیں لیتا، وہ کہتا ہے کہ کوشش کرنا ہمارا کام تھا، ہوگا وہی جو منظور خدا ہے۔ جب بندہ یہ سوچ لے تو کئی بیماریوں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک آپ واضح حق پر ہیں۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اب یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ بڑے غور سے سننا ہے۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور آپ پکار بہرے کو نہیں سنا سکتے۔ اب یہاں مردے سے مراد مردہ دل ہے، اور بہرے سے مراد وہ بہرا ہے کہ اس کے کان دنیا کے لیے تو ہیں لیکن دین کی باتیں سننے کے لیے نہیں ہیں۔ مراد یہ کہ جس کا دل مردہ ہو گیا، جس پر مہر لگ گئی، وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ سنانا ہی کے معنی ہے ماننا۔ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے بچے کو سمجھائیں، تو دوسرا شخص سامنے سے کہتا ہے ارے کیا کروں، وہ میری سنتا ہی نہیں ہے۔ سنتا ہی نہیں کہ کیا معنی ہے؟ وہ مانتا نہیں ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ آپ ان مردہ دلوں کو جتنی بھی نصیحت کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ رنج نہ کریں۔ آگے اس کی وضاحت مزید آیت سے ہوگی۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں۔ مردے کا ذکر ہے، بہرے کا ذکر ہے، اور پھر ذکر ہے پیٹ پھیر کر وہ پلٹ جائیں، یعنی حق سننے کے لیے بالکل تیار نہ ہو۔ وما انت بہاد العمی، اور آپ اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتے۔ یہاں بھی اندھے سے مراد آنکھ کا اندھا نہیں بلکہ دل کا اندھا ہے۔
عن ضلالتہم، جو کہ گمراہی کی وجہ سے اندھا ہو گیا۔ اب مزید وضاحت ہو گئی کہ یہاں مراد گمراہی کا اندھا ہونا، گمراہی سے دل کا مردہ ہونا ہے۔ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اس سے ہم نے یہ کہا کہ اس سے مراد مردہ دل ہے۔ اس کی مزید تشریح اور تفسیر یہ آیت کریمہ کرتی ہے، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی مومن یہ زندہ دل ہے، اور وہ کافر جس کے دل پر مہر لگا دی گئی وہ مردہ دل ہے۔ اس سے مراد مردے نہیں ہیں، کیونکہ احادیث طیبہ میں صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ جس سے ثابت ہے کہ مردے قبروں میں سنتے ہیں۔ یہ بات تو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ ہر مسلمان کو یہ دعا یاد ہے کہ جب قبرستان جاتے ہیں تو حضور نے ہمیں یہ دعا سکھائی، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاسر، اے قبر والوں تمہیں سلام ہو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں، اے مردوں تمہیں سلام ہو، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ کلام حضور نے ہمیں سکھایا۔ اب آپ بتائیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فضول کلام سے منع کرتے ہیں، اگر یہ سنتے ہی نہیں تو ان سے کلام کرنے کا کیا فائدہ؟ اس طرح کی بے شمار حدیثیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے لیے احادیث کا سہارا ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، حضور کتاب قرآن سکھاتے ہیں، تو حضور کے سکھائے بغیر ہم اپنی عقل سے قرآن سمجھنے جائیں تو گمراہی ہو جاتی ہے۔ تو مردے سنتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے بھی ہیں اور وہ ہمارے کلام کو سنتے بھی ہیں، ہاں انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ فہم مسلمون، پس وہ گردن جھکانے والے ہیں، وہ حق بات کو سنتے ہیں، یعنی انہیں سن کر عمل کرتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی، یعنی اب قرب قیامت ہوگا، اخرجنا لہم، ہم ان کے سامنے نکالیں گے، دابۃ من الارض، زمین سے ایک جانور، جسے دابۃ الارض اصطلاح میں کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے زمین کا جانور۔ یہ جانور کوہ صفا کے پاس سے نکلے گا، اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ تکلمہم، یہ جانور لوگوں سے کلام کرے گا، اور جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کی طرف عصے سے اشارہ کرے گا تو اس کی پیشانی پر ایمان کا نور نظر آئے گا، اور جو کافر ہوگا اس کی طرف وہ اشارہ کرے گا تو اس کی پیشانی کفر سے کالی ہو جائے گی۔ یہ قرب قیامت کا وقت ہوگا۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، بے شک لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، تو اب وہ نشانیاں آ جائیں گی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، اور اس قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو جمع کریں گے، فوجن، گروہ در گروہ لائیں گے، ممن یکذب بآیاتنا، کہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فہم یوزعون، پھر وہ جہنم کے پاس روکے جائیں گے، جب سب جمع ہو جائیں گے تو سب ایک ساتھ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ حاضر ہوں گے، قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا حالانکہ تمہیں ان آیتوں کے بارے میں معلومات بھی نہ تھی، یعنی غور بھی نہیں کیا، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی اور میری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ اما ذا کنتم تعملون، یا تم جانتے ہو کہ تم کیسے برے کام کیا کرتے تھے۔ ووقع القول،
قول جو حق ہے وہ ثابت ہو جائے گا، علیہم ان پر، بما ظلموا اس وجہ سے کہ انہوں نے گناہ کیے، فہم لا ینطقون پھر وہ بول نہیں سکیں گے، خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ کیا انہوں نے نہ دیکھا بے شک ہم نے ان کے لیے رات بنائی جس میں وہ سکون حاصل کرتے ہیں، والنہار مبصرا اور دن روشن بنایا جس میں وہ کام کرتے ہیں، ان فی ذالک بے شک ان تمام باتوں میں لآیات لقوم یؤمنون ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ اس دن جس دن سور پھونکی جائے گی، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ تو آسمان و زمین میں جتنے ہیں سب خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے مفہوم کو بدلنے کے لیے بڑی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک کوشش یہ ہے کہ آیت کا آدھا حصہ پڑھا جائے، یا ایک آیت بیان کی جائے اور اس کا مفہوم ایسا بیان کیا جائے جو قرآن کی دوسری آیت کے خلاف ہو۔ تو بعض جگہوں پر میں نے خود یہ پڑھا کہ انہوں نے یہ آیت یہاں تک لکھی اور کہا کہ زمین اور آسمان میں جتنے ہوں گے کانپ رہے ہوں گے، تو پھر کس کی مجال ہوگی کہ شفاعت کر سکے؟ انہوں نے انبیاء اور اولیاء اور فرشتوں کی توہین کی، لیکن ایسا کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ آگے تو پڑھیے الا من شاء اللہ مگر جسے اللہ تعالی چاہے گا محفوظ رکھے گا، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ اور تمام کے تمام لوگ اس اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً قیامت کے دن تم پہاڑوں کو، جب پہلی سور پھونکی جائے گی، پہاڑوں کو یہ دیکھو گے کہ یہ کھڑے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے، لیکن خوف کا یہ عالم ہوگا کہ نگاہیں کام کرنا چھوڑ دیں گی۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے بنائی۔ انہ خبیر بما تفعلون بے شک وہی خبردار ہے جو تم کام کرتے ہو۔ من جاء بالحسنۃ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا، جس کی زندگی نیکیوں میں گزری ہوگی، جو نیک اور صالح ہوگا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا اس کے لیے قیامت کے دن بھلائی ہے۔ وَهُمْ مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ اور وہ لوگ بڑی گھبراہٹ سے اس دن محفوظ ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں بھی واضح ہے کہ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں وہ اس بات کا ڈر نہیں رکھیں گے کہ ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہونا اور رب العالمین اس کے نور کی ہیبت ہونا اور چیز ہے، اور مجرم ہونے کی حیثیت سے خوف کرنا اور چیز ہے۔ تو جن لوگوں نے اس طرح کی باتیں لکھی وہ در حقیقت قرآن کو نہیں سمجھے۔ خود مزید آگے وضاحت کر دی گئی کہ وَهُمْ مِّن فَزَعٍ فضا کہتے ہیں گھبراہٹ، عذاب کا خوف۔ یہ نیک لوگ عذاب کے خوف سے یومئذ آمنون اس دن امن سے ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ تو اسے اوندھا منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہاں پر بالسیئہ کا ذکر ہے، برائی کرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کام کیا کرتے تھے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها مجھے حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں صرف اس رب کی جو اس شہر مکہ کا رب ہے، جس نے ساری دنیا کو بنایا۔
اس شہر کو بھی بنایا، الذی حرمہا، جس نے اس شہر کو عزت والا بنایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، میں اس رب کی عبادت کروں، مجھے حکم ہے جس کے لیے تمام چیزیں ہیں، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں گردن جھکانے والا بن جاؤں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں قرآن پڑھوں۔ قرآن پڑھنا کیسی سعادت ہے کہ حضور فرماتے ہیں مجھے قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جو کوئی ہدایت پذیر ہو جائے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ خود اپنے بھلے کے لیے ہدایت یافتہ ہوگا، وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کوئی گمراہ ہو جائے، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو اے محبوب آپ فرما دیں میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں، تم عمل نہیں کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے محبوب آپ فرمائیے تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ اگر تم اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرو گے تو دنیا کے اندر برے اعمال کا برا انجام تم دیکھو گے، فَتَعْرِفُونَهَا، پھر تم ان نشانیوں کو جان لو گے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔